अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की Q&A की वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। जो भी आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल करे थे, इंस्टाग्राम पे सवाल करे थे, उसके मैं आपको सारे जवाब दूंगा। जिसके जो भी सवाल थे, यूथ के हवाले से सवाल थे, हमारी पार्टी के हवाले से सवाल थे, मुल्क की सियासत के हवाले से सवाल थे, सबके जवाब मैं आपको दूंगा। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपका सवाल शामिल कर लूँगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आज के नौजवान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि तालीम मुकम्मल होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिलती है। तालीम मुकम्मल होने के बाद भी वो ऐसे बैठ रहता है जैसे कि वो अभी तालीम अपनी कंटिन्यू रखी हुई है, उसने तालीम अभी अपनी पूरी कर रहा है या तालीम पूरी करने की सोच रहा है। यहाँ पर तालीम मुकम्मल होने के बावजूद भी एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल ही रहता है। यहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आपके सामने की बात है, हर एक इंसान के हाथ में जब देखो CV लेके घूम रहा होता है। हर जगह उसने जगह दी हुई थी। कौन सी जगह होती है जहाँ पर उसने CV नहीं दी हुई? सब जगह उसने अप्लाई करा होता है, लेकिन उसको कहीं से भी फ़ोन नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसकी जान पहचान, उसकी सोर्स नहीं होती। अब हर जगह प्राइवेट कंपनियों, सरकारी इदारों में तो जॉब वैसे भी लगती नहीं है पाकिस्तान में किसी आम इंसान की। प्राइवेट कंपनियों में यही होगी कि जान पहचान वहाँ पे चलती है, आपको पता है। अगर आपको ऐसी जॉब मिलती है, आपकी स्टडी तो बहुत हाई होती है, लेकिन आपको जॉब ऐसी मिलती है कि आप सोचते हैं कि मैंने इतना पढ़ाई की है, अच्छा मैं इंटर या मैट्रिक करके ही छोड़ देता। इतना आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, जब मुझे जॉब ही ये करनी थी। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत, इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल होने के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। उसको बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान रोड पर घूम रहा है। हालांकि ग्रेजुएशन बंदा भी आजकल वो गाड़ी चला रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लोगों को छोड़ रहे होते हैं, उससे कमा रहे होते हैं। आपने देखा हमारे मुल्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मुल्क की हालत आवाम ने ख़राब नहीं करी, सियासतदानों ने आके वो करा हो। अपने अपने में लग गए कि हमारे लोगों को जॉब मिल जाए, हमारे लोगों को जॉब मिल जाए। इसलिए आम बंदा बहुत परेशान हो गया। इसलिए वो ये जो गवर्नमेंट ने इनसे तंगे कि किस तरह की गवर्नमेंट के आते तो हैं, वादे तो बहुत करते, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। दूसरा सवाल है, नौजवान सियासत से दूर क्यों हो रहे हैं? नौजवान इसलिए सियासत से दूर हो रहे हैं क्योंकि उसमें वादे तो बहुत है, लेकिन अमल किसी को नज़र नहीं आता। वादे तो बहुत किया जाता है, हम ये काम करवाएंगे, जाकर हम ये काम करवाएंगे, आप हमें वोट दें। घर घर आके वोट मांगते हैं, गलियों में वोट मांगते हैं। इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही आपकी गलियों में सफाई शुरू हो जाती है, आपके इलाकों में काम शुरू हो जाते हैं, आपसे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, आपसे सलाम देना शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि आपने ही उनको वोट देना है, और आप उनकी बातों में आते हैं कि हम ये करेंगे, आप बोलते हैं हाँ ये करेगा, और वो वोट लेके ऐसे गायब होते हैं कि वो उस गली में कभी उस गली से गुजरे ही ना हो। लोग देखते रहते हैं जो हमसे वोट लेके गया था वो कहाँ है, वो नज़र ही नहीं आ रहा। इलेक्शन खत्म होने के बाद नज़र आता है आपको कि अब इलेक्शन खत्म हो गए, अब उनका पूरा टाइम पीरियड पूरा हो गया, उनके 5 साल पूरे हो, उसके बाद आपको वो गलियों में फिरते नजर आएंगे कि कैसे क्या क्या चल रहा है मुल्क के हाल। वो काम करने के टाइम पे नज़र नहीं आते, सिर्फ वो वादे करने के टाइम पे नजर आता है। आपसे वादे करते हो निकल जाते हैं, आप उनको वोट दिया कर जो मुल्क के लिए काम करना चाहता है। आपको नजर आता है कि मुल्क की काम करेगा, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि हम अपनी सियासी जमात को वोट देंगे, हमारा से ताल्लुक है, हम इसको वोट देंगे, और काम वो आपको कुछ भी नहीं आता। फिर हमारे घूम रहे होते हैं, दूसरी सियासी जमात के पास जा रहे होते हैं कि हमारा ये काम करवा दो, ये काम करवा दो। तो सोच समझ के दिया करें, वोट देना किसको है। एक और सवाल है, महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी पर क्या असर डाला है? यही इनके ज़िंदगी पर असर डाला कि उनका पूरा बजट उड़ चुका है। पहले घर में एक कमाते थे, सब खाते थे, अब सब कमा रहे हैं तब भी पूरा नहीं हो रहा है। सब अलग अलग जॉबें कर रहे हैं, कोई कहीं का जॉब करे, कोई कहीं जॉब करे, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है? क्यों? उनका बजट उड़ चुका है। वो जो उनका जो हिसाब बनता है महीने का, लेकिन वो तो जब बाहर निकलते तो हर रोज़ के हिसाब से एक नई चीज़ महंगी होती है। बोलते हैं ये इतने का है, ये इतने का है, कहीं कितने का मिल रहा है। यहाँ पर अब एक लिस्ट नहीं है। पहले होता था हर जो चीज़ जहाँ मिल रही है वो सब जगह मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई चीज़ 50 की मिली होगी, आगे 70 की, उससे आगे 80 की, उससे आगे 100 की। पता नहीं होता कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है। बजट बिल्कुल आउट हो चुका है। दिन भर दिन चीज़ें रेट बढ़ती जा रहे हैं, और ये बोलते हैं मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम कहीं सवाल तो मुल्क क्या अच्छा चल रहा है, कैमरे के आमने सामने आके वो भी जवाब बता देता है कि अब हमको भी तो पता चला मुल्क में हमारा ये अच्छा चल रहा है, हमने ये हमारी गवर्नमेंट की अच्छा काम कर रही है। वो कुछ भी, इनकी गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही, सिर्फ बैठी हुई है, और चीज़ें महंगी ही होती जा रही है। एक और सवाल है, इंसाफ का निज़ाम आवाम को क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि ताकतवर के लिए इंसाफ बहुत तेज़ी से काम करता है, और कमज़ोर के लिए बहुत सुस्ती से। ताकतवर पैसा दे देता है तो उसका काम हो जाता है, जो गरीब इंसान होता है वो पैसे नहीं देता है, कमज़ोर होता है, तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा सुस्ती से काम होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, जॉब के हवाले से हो, किसी भी काम के हवाले से आप देखें। और जो ताकत जो आपने पूछा है कि हमें इंसान नज़र क्यों नहीं आता, इसलिए इंसान नज़र नहीं आता क्योंकि आपका कोई काम हो ही नहीं रहा मुल्क में। ना जॉब भी लग रही है आपकी, जैसे भी आप कानूनी मसले देख लो, उसमें भी आपको कोई काम मुश्किल से हल होते हैं। सियासत वालों के बाद जब जाते हैं तो आपकी फ़ायदे लेके रख ली जाती हैं, काम होता नहीं आपका, चक्कर पर चक्कर आप लगाते हैं, तो उसके आप वो खुद ही छोड़ देते हैं कि छोड़े, काम होना ही नहीं है। कुछ सवाल है, सैलाब मुतासिर आज भी मुश्किल में क्यों है? क्योंकि मदद तो वहाँ पहुँच रही है, लेकिन मदद वो ड्रामा ही मदद पहुँच रही है। वहाँ पर तस्वीरें ज़्यादा चल रही है, वहाँ पर एक थैली पकड़ाएंगे, तस्वीरें ऐसे दिखाएंगे आपको दिखाएंगे कितना राशन आया हुआ है, और जब वहाँ जाओ तो पता ही नहीं होता कि वहाँ पर राशन बट किसको नज़र ही नहीं आता। ये तस्वीरें वहाँ पर ज़्यादा खिंच रही होती हैं कि सोशल मीडिया पे दिखाया से ज़्यादा हमारी बहुत ज़्यादा मदद चल रही है, और वहाँ देखो तो वहाँ पे तो मदद किसी की नज़र ही नहीं आ रही, सब वहाँ पे अभी तक मुश्किल में पड़े हैं।
اور عام انسان کو جانے دیا نہیں جانے دے. اب کس کے ساتھ مل جائے, جب جائے تو وہ بولتے ہیں ہماری تصویر لگاؤ, جب جا کے آپ کی انٹری ہوگی میں یہیں سے واپسی چل جاؤ. وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کتنا چل رہا ہے. ایک اور سوال ہے, نوجوان سیاست میں کیا لانا چاہتے ہیں؟ نوجوان سیاست میں جدت لانا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انصاف آنا چاہیے, انصاف لوگ ہر کسی کے ساتھ ایک ہونا چاہیے. اگر غریب ہے یا امیر ہے تو دونوں کا انصاف برابر ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے جو آج کل کے حکمران ہیں یہ بالکل بھی نہیں سوچتے. جسے دیکھتے جو ہو رہا ہے ہونے تو ملک میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نیچے ہو کیا ہے. وہ اوپر کے اپنے ملکوں میں رہ گئے تو اپنے حساب سے اپنے حالات دیکھ رہے تھے, بولتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت اچھے چل رہے ہیں. کیونکہ ان کو چاہیے غریب عوام کے علاقوں میں جائیں جہاں سے وہ ووٹ لے کے جیتتے ہیں, اس علاقوں میں جائیں, ان سے لوگوں سے جا کے پوچھے آپ کے کام ہوئے یا نہیں ہوئے. پھر پتہ چلے گا نا کہ ان کو ووٹ جو ملا تھا وہ ملک میں حالت ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے, لوگوں کے کام ہو بھی یا نہیں ہو رہے. کیونکہ یہ تو ووٹ لے کے جا کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے جو ان کو وزارتیں مل جاتی ہیں وہ سنبھالتے ہیں, اور 5 سال پورے کر گھر پہ چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کے کام ہوئے نہیں ہوئے. جن سے ہم نے ووٹ لیے تھے ان کے کام مسئلے حل ہو بھی رہے یا وہ اب تک بیٹھے ہوئے, وہ تو بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں کہ وہ آئیں گے تو کام ہوں گے. عوام کی آواز کیوں دبائی جاتی ہے؟ کیونکہ عوام سچائی بولتی ہے, اور جو طاقتور کو بالکل اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے سارے کام جو یہ بول رہے ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے, ہم غلط کام تو کر ہی رہے, ہم ملک میں تو کام کر ہی نہیں رہے. اس لیے ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے, ان کی مار پڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, ان کو بھگا دیا جاتا ہے. جب وہ کوئی سوال کرتے ہیں سوالوں کے لیے بھی انہیں لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے جو ان کے مطابق, ان کی حیثیت کے مطابق ان جیسے ہی سوال کرے جس کا وہ جواب دے سکے. کیونکہ ان کے پاس ملک کے حوالے سے کوئی بھی جواب نہیں ہوتا. ان سے کوئی سوال کرتا ہے وہ چپ ہو کے کھڑے جاتے ہیں, سناٹے میں آتے ہیں کہ سوال کر کے آئے اس کا جواب دے کے, ہم تو کام کر ہی نہیں رہے ملک کے. اس لیے غریب کی عوام کو آواز کو دبایا جاتا ہے, پیچھے لایا جاتا ہے. زیادہ کہ وہ عوام میں اترتے ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے اتنے سوال کریں گے کہ پورا دن ضائع ہو جائے گا, ہمارا جواب دینے میں ہمارے پاس جواب بالکل بھی نہیں ہوگا, وہیں کھڑے کھڑے ان کا دن ضائع ہو جائے گا. عوام اور حکمرانوں کے درمیان سب سے بڑا فاصلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فاصلہ یہ ہے, عوام مسئلے بیان کرتے ہیں اور حکمران تقریریں کرتے ہیں. تقریریں ایسے کرتے ہیں کہ ملک بہت اچھا چلا رہے ہیں, ان کے علاوہ ملک کوئی چلا نہیں سکتا ہے. اور عوام مسئلے بیان کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ وہ سنتے ہی نہیں ہے. جب یہ ان کو چاہیے جب کوئی پروگرام رکھیں, ہر علاقے میں ان کو ایک پروگرام رکھنا چاہیے, وہاں پہ لوگوں کو بلائیں, ان کے مسئلے سنیں. جہاں جہاں سے انہوں نے ووٹ لیا اپنے ایم این این پی ایس کو بھیجیں کہ تم نے یہاں سے ووٹ لیا تھا, وہاں جاؤ عوام کے سوال پوچھو, ان سے سوال کرو کیا مسئلے ہیں, ان کے مسئلے حل کرو, تاکہ ان کو بھی تو پتہ چلے یہ حکومت ایسے کام کری. لیکن نہیں, ان کا تو ایک ٹائم کیا لگتا ہی نہیں, ان کا ڈرامے چیزیں لگتی ہیں, فنکشن ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں آتے ہیں تو گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں. کسی عوام کو ایسا نہیں کرا کہ آئیں دیکھیں بیٹھیں سنیں, لوگوں کی باتیں سنیں, ان کے مسئلے حل کرنے میں ان کی مدد کریں. کیونکہ گورنمنٹ آپ کی تو آپ مسئلے حل کر سکتے ہیں, کوئی عام انسان ایک دوسرے کے مسئلے تھوڑی حل کرے گا. جب آپ نے ووٹ لیا تو آپ ہی مسئلے حل کریں گے. کیا نوجوان پاکستان کو بہترین مستقبل دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر موقع اور اعتماد دیا جائے تو نوجوان پاکستان کو جو مستقبل دے سکتے ہو کوئی نہیں دے سکتا. ان کو پتہ ہم کس مشکلات سے گزر کر آ رہے ہیں. ہمارے جابوں کے مسئلے, کھانے پینے کے مسئلے, کمائی کے مسئلے, مہنگائی کے مسئلے, ایک چیز ایک ریٹ پہ نہیں ملتی, کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں عوام کے مسئلے کس طرح سے حل کرنے چاہیے. ہمیں گھر گھر جا کے پوچھنا چاہیے, گھر نہیں جا سکتے, علاقے میں کیمپ لانا چاہیے, وہاں پہ اعلان کرنا چاہیے کہ اس دن اس ڈیٹ کو یہ کیمپ لگے گا, یہاں پہ آپ نے مشکلات آ کے بتائیں کہ ہمارے اس علاقے میں یہ مشکلات ہیں, ہمیں پانی کی مشکلات ہیں, بجلی کی مشکلات ہیں, ہمیں گیس کی مشکلات ہیں, تاکہ اس علاقے کے مسائل کو حل کرے جائے. لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس گورنمنٹ نے یہ کام کرے. اگر نوجوان کو دیا جائے گا تو ہم نے بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں. کیونکہ حکمران کو پتہ ہی نہیں نا ملک میں چل رہا ہے, ان کے 24 گھنٹے بجلی گیس, اور آگے ان کو تو گاڑی میں بیٹھنا, آفس جانا, آفس اترنا, گھر میں آنا. عوام میں تو وہ آتے نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی سوال کے جواب نہیں ہے. عوام میں اتر کے وہ کریں گے کہ چپ ہو کے کھڑے رہیں گے, اس لیے وہ آتے ہی نہیں عوام میں. سیاستدانوں کے وعدوں پر عوام اب بھی یقین کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے, عوام کے پاس امید کے علاوہ کوئی بھی جواب نہیں ہے. کیا کریں گے اگر امید نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ یہی سوچتے ہیں کہ چلو اس کو ووٹ دے دیا, اس کو دے دو وہ بھی. لیکن یہاں پر یہ ہو گیا جس کو ووٹ دے دو وہ کوئی بھی ہمارے کام نہیں آتا. سب باری باری انتظار کرتے ہیں, 5 سال پورے کرتے بھاگ جاتے ہیں. ان کی سب سے بڑی غلطی یہ, جہاں سے یہ الیکشن جیتے ہیں وہاں پر بالکل بھی نہیں آتے, عوام کے مسئلے سننے تو بالکل بھی نہیں آتے. اور عوام یہ کرتی ہے کہ 5 سال پورے ہونے کا دوبارہ بولتے ہیں کہ دوبارہ ووٹ ہم آپ کو دیں گے. کیوں دیں گے ہم ان کو ووٹ؟ جب 5 سال تک وہ نظر ہی نہیں آئے تو ہم کس بات کا ان کو ووٹ دیں؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کون سی سیاسی جماعت کام کر رہی تھی, کس سیاسی جماعت میں مشکل وقت گزر رہا ہے, کون سی سیاسی جماعت آرام سے رہ رہی ہے. جس پہ مشکل وقت گزر رہا ہے وہ ملک کے لیے کچھ کرا تھا نا. آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. میں کسی سیاست کے بارے میں کسی کارکنوں سے پوچھ لوں لائیو آ کر, آن لائن آ کر, ویڈیو میں, تو اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے ہمارے حکمران تو کچھ کر ہی نہیں رہے, بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ووٹ اس کو دیں گے, ووٹ دینے کا وہ گھر پڑے رہتے ہیں ٹینشن میں, پریشانی میں, اور جو ووٹ لے کے چل جاتے ہیں وہ سکون سے رہتے ہیں. ہماری یہ سب سے بڑی غلطی عوام کی ہے. وہ بولتے ہیں ہم اس کو دیں گے, ہم اس کو دیں گے, اس کو دیں گے, اس کو نہیں دیتے جو ملک کے لیے کام کر رہا ہے. آج عوام سب سے بڑا سوال کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے, ہمارا حق کب ملے گا ہمیں. عوام کا صرف ایک سوال ہے, ہمیں حق کب ملے گا,
چیزیں کب سستی ہوں گی، مشکل پریشانیاں کب ختم ہوں گی، ہمیں انصاف کب ملے گا. انصاف نہیں ملتا یہاں پر. صرف ایک سوال ہے، ایک ہی جواب ہے بڑا. حکمرانوں کو چاہیے اٹھیں، سوچیں، ملک کے مسئلے کو حل کریں. ووٹ لے کے بیٹھنے سے اچھا ہے ملک کے لیے مسئلے حل کریں کہ ملک میں کیا مسئلہ چل رہا ہے. اگر آپ بھی بیٹھ جائیں گے اور عوام بھی بیٹھ جائے گی تو ملک بالکل ختم ہو جائے گا. یہاں پر ہر کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہے، چیزوں میں اپنی مرضی چلا رہا ہے، جابوں میں اپنی مرضی چلا رہا ہے. جہاں چیزیں اس کو دل کرتا ہے وہ چیزیں اٹھا کر مہنگی کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو آپ نے بنایا اسسٹنٹ کمشنر کراچی، یہ آتے ہیں لسٹ چیک کرتے ہیں، بیٹھ کر چلے جاتے ہیں. ان کا کام ہے وہاں پہ علاقوں میں ڈیوٹیاں لگائیں، چیک کریں کہ کون سے علاقے میں کیا چیز مہنگی ہے، کیوں مل رہی ہے مہنگی، آگے سے کیوں مہنگی آ رہی ہے. جب گورنمنٹ کی لسٹیں نکال دی گئی ہیں اس چیز پہ، اس ریٹ پہ یہ چیز ملنی ہے، تو یہ آگے سے کیوں مہنگی آ رہی ہے ان کے پاس. ان سے یہ سوال کرنا چاہیے. اگر یہ جھوٹ بولے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں مہنگی دے دیتے ہیں ہم کو، پیچھے سے سستی لا کے آگے مہنگی کیوں دے دیتے ہیں. یہاں پر ایک نظام نہیں ہے. یہاں پر عہدے مل جاتے ہیں، کام ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کام کرنا ہے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے اس کرسی پہ جا کر بیٹھنا ہے اور رات کو واپس اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر چلے جانا ہے. ہم نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پریشان نہیں ہونا، مشکل وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا. اپنی سوچ کو اچھا کریں. یہ دیکھیں ملک میں کام کون کر رہا ہے، کون کر رہا تھا، کون ہماری مشکلات برداشت کر رہا ہے، کون جیل میں اب تک بیٹھا ہوا ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہمارے لیے، وہ ہمارے مستقبل کے لیے بیٹھا ہوا. ہمارا چاہے وہ ابھی چلا جائے، ایسے سیاست چھوڑے اور باہر چلا جائے اپنے، لیکن نہیں، وہ ہمارے عوام کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ عوام کا مستقبل اچھا ہو جائے. عوام بہت مشکلات سے گزر رہی ہے، اس کو اگر میں ہی بیٹھ گیا تو عوام پہ یہی سوچے گی کہ اب کسی کو آنا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے. عوام کے مشکلات کے حل کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، تو ہمیں بھی ڈٹا رہنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کے لیے کام کون کر رہا تھا، کون مشکلات برداشت کر رہا ہے اور کون ملک کے لیے کام کر سکتا ہے. اب آپ کو اس سے زیادہ زیادہ اتنے سالوں سے ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو سب نظر آ کے کون سی سیاسی جماعت کام کرتی ہے. کسی بھی سیاسی جماعت میں ایسا نہیں ہے جو کام کر رہی ہو. اگر دکھائیں گے بھی تو وہ کام کر کے دکھائیں گے جو لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی، جو عوام کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں کرتے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں، انسٹاگرام پہ آ کر مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں اگلی ویڈیو میں آپ کا سوال شامل کر لوں گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.